میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے۔ 70 ماہوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ تبھی تو وہ رات کے آخری پہر میں آسمانی دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور اس کی رحمتیں اپنے بندوں کو آواز دیتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو دیا جائے، ہے کوئی دامن مراد کو پھیلانے والا کہ اس کے دامن کو بھر دیا جائے، ہے کوئی ہم سے سوال کرنے والا کہ اس کے سوال کا جواب دیا جائے، ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ اس کو بخش دیا جائے۔ تو یہ کون کرے گا؟ جو محبت کرتا ہے وہی کرے گا نا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے انسان، او غافل انسان، اپنے رب کو بھول کر کہاں جاتا ہے؟ وہ کبھی یا ایھا الانسان کہہ کر پکارتا ہے، کبھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارتا ہے، کبھی یا عبادی الذی کہہ کر پکارتا ہے۔ تو وہ بڑا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ سراپا نعمت بنا کر بھیجا، آنکھ جیسی عظیم نعمت ہمارے پاس ہے، کان جیسی عظیم نعمت ہمارے پاس ہے، پیر جیسی عظیم نعمت ہمارے پاس ہے، انسان کا پورا جسم کائنات اصغر ہے، طرح طرح کی نعمت اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہے انسان کے جسم کے اندر۔ آنکھ پھوٹنے کے بعد دوسری آنکھ نہیں مل سکتی انسان کو جیسی آنکھ پہلے تھی۔ کسی جانور کی آپ لگائیں گے، لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ نے لگا کر بھیجا تھا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی نا کوئی آنکھ۔ ساری دنیا کے سائنسدان مکھی کا ایک پر نہیں بنا سکتے مل کر کے، انسان کے بدن کا ایک بال نہیں بنا سکتے مل کر کے۔ یہ اللہ کی کارکردگی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت انداز پر انسان کو بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تو خوبصورت انسان کو بنایا، اچھی صورت پر بنایا ہم نے انسان کو۔ تو اس کی نعمتیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم گننا چاہیں گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مظلوم ذات اگر کسی کی ہے تمہارے رب کی ہے۔ یہ جملے ہیں حدیث پاک کے، سب سے زیادہ مظلوم ذات اگر کسی کی ہے تمہارے رب کی ہے۔ کیسے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو اللہ کے رسول نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نافرمانی کرتا ہے، بڑی نافرمانی، کبھی نمازیں ترک کر رہا ہے، کبھی گناہ والے کام کر رہا ہے، کبھی روزے ترک کر رہا ہے، کبھی زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے مالک نصاب بننے کے بعد، کبھی حج نہیں کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اتنی نافرمانی بندہ کرتا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ ایک وقت کا لقمہ بھی نہیں روکتا، وہ برابر سے اس کو دیے جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت کی ذات بڑی اعلیٰ ذات ہے، اس کا شکر ہمیں کرنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے یہ 4 چیزیں عطا کر دی، اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے یہ 4 چیزیں عطا کر دی، دنیا آخرت کی بھلائی اس کو مل گئی۔ اگر کسی بندے کے اندر یہ 4 چیزیں آ جائے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ دنیا آخرت کی بھلائی اس کو مل گئی۔ اور یہ اللہ کی خاموش مدد ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر بندے کو یہ عطا کر دے تو یہ چیزیں دکھیں گی نہیں، لیکن اس کے رزلٹ ہمیں ہمارے سامنے نظر آئیں گے۔ بڑی اعلیٰ ترین چیزیں ہیں، بڑی کرم نوازی ہے اللہ تعالیٰ کی اگر یہ 4 چیزیں کسی بندے کو مل گئی۔ پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس بندے کو شکر والا دل مل گیا اس کو دنیا آخرت کی بھلائی مل گئی۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ اگر کسی بندے کو شکر والا دل ملتا ہے اور وہ شکر ادا کرتا ہے نعمت ملنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر کوئی ہماری نعمت ملنے پر شکر کرے ہم نعمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر کوئی شکر ادا نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا دردناک ہے۔ وہ نعمتیں پھر اللہ چھین لیتا ہے بندے سے۔ اس کو اگر وہ نعمت اللہ دے رہا ہے اور وہ شکر ادا نہیں کرتا تو نعمت چھن جاتی ہے۔ اللہ کسی سے یوں ہی نعمتیں نہیں چھینتا، بندہ نافرمانی کرتا ہے، بندہ اس نعمت پر شکر ادا نہیں کرتا، تب جا کے اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھینتا ہے۔ نافرمانی پہ نافرمانی کر رہا ہے، نعمت کی قدر نہیں کر رہا ہے، چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ وہ نعمت۔ اور اگر وہ نعمت پر شکر ادا کرتا ہے،
ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہتا ہے تو اللہ نعمت کو بڑھا دیتا ہے. میں تو کہتا ہوں مصیبت پر بھی جو ہے صبر اور شکر کرنے والے بن جاؤ. مصیبت اگر آ رہی ہے نا، شکر کا پہلو نکالو. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ خدا اگر اللہ مصیبت ڈال رہا ہے نا، شکر ادا کر اس پر. اگر بندہ مصیبت پر شکر کرنے والا بن جائے تو نعمت ملنے پر تو وہ یوں ہی شکر ادا کریں گا. وہ کیسے؟ اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت دے رہا ہے، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کے سر میں درد عطا کر دیا، تو وہ اس بات پر شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سر پر ہی صرف جو ہے زخم درد دیا ہے، سر میں ہی اللہ تعالیٰ نے صرف میرے درد دیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ دل میں درد دے دیتا تو ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ میں بن جاتا. وہ نا ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے، ان کو نا ہاتھ پر زخم لگا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. کسی نے کہا بابا جی زخم لگا اور آپ شکر ادا کرتے ہو؟ تو بزرگ نے بڑا پیارا جواب دیا. وہ کہنے لگے کہ شکر اللہ کا کہ اللہ نے ہاتھ میں زخم دیا ہے، آنکھ میں نہیں دیا. اگر آنکھ میں دے دیتا تو کیا ہو جاتا؟ آنکھ میں دے دیتا تو کیا ہوتا؟ یعنی ان کی نظر آپ دیکھیں، آنکھ میں اگر زخم لگ جاتی تو کیا ہوتا؟ یہ شکر کا پہلو انہوں نے نکالا نا کہ ہاتھ میں زخم لگا ہے، آنکھ میں نہیں لگا. تو یہ اللہ والوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ والے اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور پھر اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ مصیبت ٹال دیتا ہے. دیکھو اگر مصیبت پر بندہ شکر کرے تو مصیبت بھی ٹل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو نعمت دینے والا ہوتا ہے وہ نعمت بھی اللہ بڑھا کر دیتا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے کہ جس کو شکر والا دل مل جائے. نمبر 2، اللہ کے رسول فرماتے کہ جس کو ذکر والی زبان مل جائے. ذکر یہ بڑی عبادت ہے. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر ہی بڑا ہے. اللہ کا ذکر کرنے والی اگر کسی کو زبان مل گئی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کامیابی کے دروازے بھی اس کے لیے کھول دیتا ہے. مصیبتوں کے دروازے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بند کر دیتا ہے جو اللہ کے ذکر کے عادی ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ اگر تنہائی میں میرا ذکر کرے، میں بھی تنہائی میں اس کا ذکر کروں. میرا بندہ مجمع میرا ذکر کرے، میں اس سے بہتر مجمع میں اس کا ذکر کروں، یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کروں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اگر تم میرا ذکر کرو گے میں بھی تمہارا ذکر کروں گا. تو یہ ذکر کی برکت ہے کہ بندہ جب ذکر کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام دروازے کھول دیتا ہے بھلائیوں کے، خیر و برکت کے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کا معاملہ اسی طریقے سے ہونا چاہیے کہ اس کی زبان جب کھلے تو اللہ کا ذکر اس کی زبان پر ہو، ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کی زبان پر ہو. تو جس کو ذکر والی زبان مل گئی بھلائیاں ہیں اس کے لیے دنیا آخرت میں. تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو مصیبت پر صبر کرنے والا بدن مل جائے اس کے لیے بھی خیر و برکت ہے. یعنی اگر اللہ اس کے اوپر آزمائش ڈال رہا ہے، مصیبتیں ڈال رہا ہے تو وہ صبر کرے. اور صبر بڑی اعلیٰ عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کے اوپر مصیبت ڈال رہا ہے اور وہ اس میں راضی ہے، اس کی زبان شکوے سے پاک ہے، اس کا دل لان تان سے پاک ہے، وہ اپنے اللہ کی رضا پر راضی ہے کہ مولا مصیبت تو نے ڈالی ہے تیرا بندہ راضی ہے، بیماری تو نے دی ہے تیرا بندہ راضی ہے. اور پھر بھلائیاں ہیں نا مصیبتوں پر، جتنی بڑی مصیبت اتنی بڑی بھلائیاں. اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پر آتی ہیں اور ان پر اجر بھی 2 گنا ہے. پھر بدرجہ انسانوں پر آتی ہے، جس کا جیسا لیول ویسی مصیبت اس کے اوپر. اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس پر مصیبتیں ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے نا بندے کو، دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ میرا بندہ میرے دعوے میں کتنا پکا ہے. میرا بندہ، ایک حدیث پاک ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جب انسانوں کو بنایا تو سارے میری محبت کا دعویٰ کرتے تھے، سارے کے سارے میری محبت کا دعویٰ کرتے تھے. پھر میں نے دنیا کو بنایا تو کچھ دنیا کی طرف ہو لیے. یعنی جتنوں نے محبت کا دعویٰ کیا تھا، 100% لوگوں نے محبت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے اندر سے صرف 10% بچے.
दुनिया बनने के बाद। फिर अल्लाह ताला कहता है मैंने जन्नत बनाया तो जो 10% बचे थे उसके अंदर से भी फिर 10% बचे। फिर मैंने उन पर जर्रा बराबर मुसीबत डाली, जो बचे थे उन पर जर्रा बराबर मुसीबत डाली, तो फिर उसके अंदर से भी 10% बचे। फिर जो बचे तो मैंने उनसे कहा कि तुम्हें किस चीज ने रोका है मेरी मोहब्बत के दावे पर? मैंने दुनिया बनाया उसकी तरफ आप नहीं गए, मैंने जन्नत बनाया उसकी तरफ तुम नहीं गए, मैंने मुसीबत डाली उसकी तरफ तुम नहीं गए। तो वो कहते कि या अल्लाह पाक, अगर तू पहाड़ों जितनी मुसीबत भी हमारे ऊपर डाल दे तब भी हम तेरी मोहब्बत का दावा करेंगे। तो अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाता कि ये असल में मेरी मोहब्बत के दावेदार है, असल में मेरी मोहब्बत के दावेदार है। तो मेरे भाइयों, डटे रहो, जमे रहो। मुसीबतें भी अगर आ रही है, अल्लाह आजमा रहा है तुम्हें कि तुम कितने पक्के हो, तो सब्र करे। जिसको मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन मिल गया, खैर व बरकत भलाइयां उसके लिए। फिर चौथी चीज, अब ये उन लोगों के लिए है जो शादीशुदा है और उन लोगों के लिए जिनकी शादी होने वाली है। अच्छा, फिर लोग बोलेंगे जो गैर शादीशुदा है वो, तो उनके लिए 3 चीजें काफी है। उन लोगों के लिए अल्लाह ताला नेक बीवी आपको भी अता करे, लेकिन इस तरीके से भी अल्लाह आजमा सकता है, शादी न कराकर, बीवी न देकर भी अल्लाह आजमा सकता है। ये फिर एक अलग आजमाइश है। तो जो शादीशुदा है और जिनकी शादी होने वाली है उनके लिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो औरत जो अपने माल में और अपने शोहर के माल में खयानत न करे, ऐसी बीवी शोहर के लिए नेमत है और उसके लिए भलाई है दुनिया आखिरत में। जिसको ऐसी बीवी मिले जो अपने माल में भी खयानत न करे और अपने शोहर के माल में भी खयानत न करे। वरना बहुत सारी बीवियां ऐसी होती है जो शोहर के माल में खयानत करती है। और अच्छी बीवी वो है जो अपनी इज्जत की भी हिफाजत करे, अपने शोहर की इज्जत की भी हिफाजत करे, अपने माल की भी हिफाजत करे, अपने शोहर के माल की भी हिफाजत करे। तो मेरे भाइयों, ये खामोश मदद है। अल्लाह ताला अगर ये 4 चीज़ें दे रहा है ना, अल्लाह ताला आपको कामयाब करना चाहता है, दुनिया आखिरत में भलाइयाँ देना चाहता है अल्लाह ताला आपको। और अगर आपके अंदर ये 4 चीज़ें आ रही है, भलाइयाँ ही फिर आपके लिए।